الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں دوستوں، اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان و اکرام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو امت محمدیہ میں پیدا فرمایا ہے، اور یہ امت محمدیہ ایک ایسی امت ہے جس کی خواہش پچھلے کئی انبیاء کرام نے فرمائی، اور ان کی خواہش تھی کہ وہ بھی امت محمدیہ کا ایک فرد ہوں، لیکن اللہ رب العزت نے ہم سب کو بغیر کسی مانگ کے، بغیر کسی مطالبے کے اللہ تعالیٰ نے نعمت کے طور پر ہم سب کو عطا فرمائی ہے۔ اور میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے رحمت للعالمین بنا کر، رحمت انسانیت بنا کر، رحمت عالم بنا کر اللہ رب العزت نے اس دنیا میں بھیجا۔ اور اس دنیا میں کس مہینے میں بھیجا؟ اللہ رب العزت نے میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی ربیع الاول کے مہینے میں بھیجا ہے۔ یہ ربیع الاول کا مہینہ اپنے تمام تر خصوصیات کے ساتھ جلوہ افروز ہے، اور ہم اور آپ بہتر جانتے ہیں کہ آقا تاجدار مدینہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے متعلق جو تاریخیں بتائی جاتی ہیں، ان کے تعلق سے علماء کرام کے درمیان بے شمار باتیں ہیں، بہت سی رائے ہیں، بہت سے اقوال ہیں۔ علماء کرام کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ولادت ہے وہ 9 ربیع الاول کو ہے، جبکہ ہم اور آپ کل گزشتہ 12 ربیع الاول کو ہم نے یہ سمجھ لیا تھا کہ یہی دن صحیح دن ہے۔ متفقہ طور پر علماء حق نے جو فیصلہ کیا ہے وہ 9 ربیع الاول کا کیا ہے۔ اب ہمیں یہاں پر رک کر ایک بات یہ سمجھنی ہے کہ اسلام میں کسی کی ولادت یا کسی کی وفات کو اتنا زیادہ نہیں بتایا گیا، اتنا زیادہ نہیں چڑھایا گیا، اور اتنی زیادہ فضیلت نہیں دی گئی جتنی فضیلت ہم اور آپ آج دے رہے ہیں۔ اسلام نے کبھی اس چیز کو فروغ نہیں دی، کبھی اس چیز کی ترغیب نہیں کی۔ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، اور آپ نے اس دنیا میں رہتے ہوئے، نبوت سے پہلے کا وقت ہو یا نبوت کے بعد کا وقت ہو، جو 60-62 سال کی آپ کی جو زندگی گزری ہے، اس زندگی کے درمیان بے شمار ایسے مواقع تھے، بے شمار ایسے سال آئے جن سالوں میں ربیع الاول کا مہینہ آیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، آپ کے اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد، خلفائے راشدین، صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین، جن کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی زیادہ محبت کرتے تھے، اتنی زیادہ وارفتگی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک عمل کو وہ اس طریقے سے بجا لانے کی کوشش کرتے تھے
اور یہ فکر ان کے اندر ہوا کرتی تھی کہ میرے آقا نے کیا ہے، اگر مجھ سے یہ کام چھوٹ گیا تو میں قیامت کے دن جواب نہیں دے پاؤں گا۔ ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک صحابی رضوان اللہ عنہم اجمعین کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک راستے سے گزر رہے تھے اور انہوں نے اچانک اپنے اونٹ کو روکا اور وہاں پر زمین میں گئے اور ایک پتھر کے پیچھے انہوں نے پیشاب میں جس طریقے سے بیٹھا جاتا ہے اس طریقے سے بیٹھے، کچھ دیر رکے اور اس کے بعد دوبارہ اٹھ کر واپس آئے۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آپ نے پیشاب تو کیا نہیں، آپ نے استنجا تو کیا نہیں، آخر آپ گئے، چلتے قافلے کو آپ نے روکا اور آپ وہاں پر بیٹھے اور اٹھ کر واپس آ گئے۔ تو انہوں نے فرمایا میرے آقا تاجدار مدینہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اسی سفر سے چل رہے تھے اور یہی راستہ تھا اور آپ کو تقاضا ہوا اور آپ نے استنجا کے لیے یہاں پر اپنی سواری روکی تھی اور یہاں پر بیٹھ کر آپ نے استنجا کیا تھا، تو میں نے یہ مناسب سمجھا کہ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عیادت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے لیے اور اطاعت اور فرما برداری کا حد درجے ایک مثال پیش کرنے کے لیے میں بھی بیٹھوں اور میں بھی اس طریقے کا عمل اختیار کروں۔ یہ تھے ہمارے صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین، جن کو بے پناہ اللہ کے نبی سے محبت تھی۔ تو میں بات یہ کہہ رہا تھا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اگر کسی کی ولادت یا کسی کی وفات کو اتنا زیادہ اہمیت دیا جاتا تو صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین سے بہتر عمل کرنے والے اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، ان سے زیادہ فرما بردار، ان سے زیادہ اطاعت کرنے والے نہیں ہیں۔ ان کی زندگیوں میں کبھی یہ نہیں ملتا ہے کہ انہوں نے یہ کام کیے ہوں۔ اسلام نے بہت ساری باتیں بتائیں، اسلام نے سیدھا سیدھا ایک کانسیپٹ دیا ہے، ایک قاعدہ اور ایک اصول یہ بتایا ہے کہ مذہب اسلام میں صرف 2 جگہوں پر عید ہے اور کوئی تیسری جگہ عید کی نہیں ہے، صرف 2 جگہوں پر ہے، ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ۔ اس دنیا میں جتنے مذاہب ہیں ان مذاہب میں جو عیدیں ہوتی ہیں، جو تہوار ہوتے ہیں، وہ کسی نہ کسی واقعے سے منسلک ہوتے ہیں، کسی نہ کسی واقعے سے، کسی نہ کسی انسیڈنٹ یا کسی نہ کسی ایکسیڈنٹ سے اس کا تعلق ہوتا ہے، اور اسی واقعے کو یاد کرتے ہوئے وہ ایک عید مناتے ہیں۔ مثال کے طور پر کرسمس ہے تو کرسمس کو ایک وہ بہت بڑے واقعے سے جوڑ کر عید مناتے ہیں، جو یہودی ہیں، جو عیسائی ہیں۔ اور دنیا کی جتنی بھی قومیں ہیں، آپ لے لیجئے ہندو مذہب کو لے لیجئے، بدھ مذہب کو لے لیجئے، جین مذہب کو لے لیجئے، ان کی جو عیدیں ہیں وہ کسی نہ کسی واقعے سے، کسی نہ کسی حادثے سے تعلق ہے اور اسی سے وہ اپنی عید مناتے ہیں۔ لیکن مذہب اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو کسی بھی واقعے سے متعلق نہیں ہے، بلکہ اسلام نے ہمیں صاف طور پر یہ بات بتائی ہے کہ آپ کی جو عید ہے وہ آپ کی عبادت سے متعلق ہے۔ اللہ رب العزت نے بتایا کہ اگر تم عبادت کرتے ہو تو اس عبادت کی تکمیل پر، اس عبادت کے مکمل ہونے پر جو تمہیں خوشی ملنی چاہیے وہی تمہاری عید ہے۔ مثال کے طور پر ہم عید الفطر کو لے لیں تو ہماری جو عید الفطر ہوتی ہے، جو رمضان کے بعد جو عید ہوتی ہے، اس عید کا تعلق کسی واقعے سے نہیں ہے بلکہ اس عید کا تعلق عبادت سے ہے۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ بھئی آپ نے روزے رکھے، آپ نے 1 مہینہ روزے رکھے، آپ نے تراویح پڑھی، آپ نے راتوں میں تہجد اور نوافل کا اہتمام کیا، آپ پورا مہینہ آپ بھوکے رہے ہیں، تو ہم انعام کے طور پر آپ کو یہ عید کا دن عطا کر رہے ہیں، خوشی کے طور پر، عبادت کی تکمیل پر۔ اب دوسری عید کو لے لیجئے، عید الاضحیٰ۔ عید الاضحیٰ میں کیا ہوتا ہے؟ عید الاضحیٰ میں عید الاضحیٰ کا تعلق بھی کسی واقعے سے نہیں ہے۔ میں آپ حضرات کو بتاؤں، بڑی آپ کو حیرت ہوگی کہ ہم اور آپ یہ جانتے ہیں کہ عید الاضحیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کی وجہ سے، یہ تو سچ ہے اور یہ حقیقت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربانی کی ہے اور انہوں نے قربانی دی ہے، لیکن یہ قربانی اسی عید الاضحیٰ کے موقع پر دی ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ قربانی دی ہے اور اس عید کا ایک وقت جو اسلام نے متعین کیا ہے وہ ایک الگ مسئلہ ہے، اور آپ نے قربانی دی ہے یہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن اللہ رب العزت نے انعام کے طور پر ہمیں عید الاضحیٰ کا دن عطا کیا، اور وہ عید الاضحیٰ کا جو دن ہے ہم اس کو خوشی کے طور پر مناتے ہیں اور اس میں قربانیاں اپنی دیتے ہیں اور قربانیاں ادا کرتے ہیں، یہ ایک الگ چیز ہے۔ تو یہ بھی عبادت سے متعلق ہوا۔
تو میں آپ حضرات سے یہ کہہ رہا تھا کہ اگر کوئی دن ہمارے لیے ولادت باسعادت کے لیے صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کے لیے اگر کوئی دن بہتر ہوتا تو میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا دن ہوتا. لیکن آپ کی وفات کے بعد بے شمار ایسے مہینے ربیع الاول کے آئے ہوں گے صحابہ کرام کی اس دنیا میں رہتے ہوئے, تابعین کے اس دنیا میں رہتے ہوئے, علماء کرام اور ائمہ کرام اور بزرگان دین کے رہتے ہوئے اب بے شمار ربیع الاول کے مہینے آئے ہوں گے, لیکن انہوں نے کبھی اس طریقے سے خوشی کا اظہار کیا ہو یہ بالکل بھی ہمیں تو کتابوں میں نہیں ملا. اور ایک طریقہ اور ایک قاعدہ ہے کہ جو چیز ہمارے علماء کرام سے, صحابہ کرام سے, تابعین سے, ائمہ اور بزرگان دین سے اگر ہٹ کر ہے اور وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے تو وہ چیز دین کے دائرے میں اور مذہب کے دائرے میں نہیں آتی ہے, بلکہ وہ بدعت اور خرافات کے دائرے میں آتی ہے. اور اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اوپر میری سنت پر عمل کرنا واجب ہے. جو میں بتاؤں, جو میں کروں اور جو میں کر کے دکھاؤں اس پر عمل کرنا تمہارے اوپر فرض اور واجب ہے. اور جس چیز کو میں نے نہ کیا ہو یا جو چیز میرے دین کے تقاضوں کے مخالف ہو اس چیز پر عمل کرنے سے تمہارے لیے بہت زیادہ الرٹ رہنے کی ضرورت ہے, تمہارے لیے خطرے کی گھنٹی ہے. اور خطرے کی گھنٹی یہاں تک ہے کہ اس کو بدعت قرار دیا اور بدعت کے بارے میں بتایا وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. آج ہم اپنی زندگیوں میں جا کر دیکھیں, اپنے عمل کو دیکھیں. 12 ربیع الاول کل گزرا. ربیع الاول میں جو کچھ کیا جاتا ہے ہم اس کو جانتے ہیں اور ہم اس پر بڑھ چڑھ کر حصہ بھی لیتے ہیں اور بے شمار محبت کا اظہار کرتے ہیں. لیکن کیا آپ لوگوں نے اور کیا ہم نے کبھی اس بات پر غور و فکر کیا کہ آخر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجنے کا مقصد کیا تھا, اور آپ کو اس دنیا میں بھیجنے کا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں اتارنے کا انٹینشن اللہ رب العزت کا کیا تھا؟ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جائیے اور جا کر جب ہم جائزہ لیتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ کفار مکہ نے اللہ کے نبی سے فرمایا کہ اگر آپ کو واہ واہی پسند ہے, آپ کو تعریف پسند ہے, آپ کی عزت اور احترام کرنا اور آپ کو رسپیکٹ دینا, سلامی دینا اگر آپ کو پسند ہے تو آپ بتائیے, ہم آپ کو بہت زیادہ عزت دیں گے. اگر آپ کو مال اور پیسہ پسند ہو تو آپ بتائیے, ہم بے شمار پیسہ آپ کے قدموں میں لا کر ڈال دیں گے. اور اگر آپ خوبصورتی کو چاہتے ہیں تو بتائیے کہ ہم منتخب خوبصورتی, چنیدہ خوبصورتی, جس کو آج کل ہم بیوٹی گرل کہتے ہیں, مس یونیورس جس کو یاد کرتے ہیں, اس طریقے کی خوبصورتی ہم آپ کے قدموں میں لا کر ڈال دیں گے. آپ بتائیے تو صحیح آپ کیا چاہتے ہیں, لیکن شرط یہ ہے کہ آپ اس دعوت کو چھوڑ دیجئے. اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا تھا؟ کہا تھا کہ تم ایک ہاتھ میں میرے چاند دے دو اور ایک ہاتھ میں تم پوری دنیا مجھے دے دو, تب بھی میں اس دعوت کو نہیں چھوڑوں گا. یہ میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت تھی. لیکن آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہمارا حال ربیع الاول کا مہینہ آیا اور ہم نے ایک کمیٹی بنائی اور ہم نے ایک پک اپ کا انتظام کیا اور ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کو خوشی کے طور پر کیسے منایا. ایسے ڈی جے کا انتظام ہم نے کیا, جس ڈی جے کے بارے میں, جس ڈھول تاشے کے بارے میں, جس گانے بجانے کے بارے میں اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ یہ حرام اور ناجائز ہے, اور اس حرام اور ناجائز ذریعے سے ہم اللہ کے نبی کو خوش کرنا چاہتے ہیں, ان کی ولادت کو ہم خوشیوں سے منانا چاہتے ہیں. کل میں نے اسی راستے پر دیکھا کہ ہمارے وہ بھائی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا جھنڈا اپنے ہاتھوں میں لیے ہوئے تھے, اگر ہم اور آپ نے غور کیا ہوتا, میں نے تو غور کیا ہے کہ ان کے چہروں سے یہ ظاہر ہو رہا تھا کہ ان کو اللہ کے نبی سے محبت نہیں ہے. اللہ کے نبی سے محبت ہوتی تو تمہارے سروں پر ٹوپیاں ہونی چاہیے تھی, تمہارے چہروں پر داڑیاں ہونی چاہیے تھی, تمہارے جسم کے اوپر سے پینٹ شرٹ کو ہٹا دینا چاہیے تھا, تمہارا جو معاملات ہونے چاہیے تھے وہ اللہ کے نبی کی سنت کے مطابق ہونے چاہیے تھے. اللہ کے نبی نے, صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین نے کبھی ڈی جے, باجے, گانے بجانے یہ سب کچھ نہیں کیے. اور تو اور
کریلا نیم چڑھا یہ ہو گیا کہ انہوں نے ڈی جے گانے بجانے کے ساتھ وصولی بھی شروع کی۔ تو میں نے ایک صاحب سے پوچھا کہ یہ وصولی آخر کس مقصد سے ہے؟ تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، اور ان کا جواب یہ تھا کہ یہ جو پک اپ کا انتظام کیا ہے، اس میں جو تیل پانی خرچ ہوا ہے، جو مائک کا انتظام ہے، یہ جو ڈی جے کا جو انتظام ہے ہم اس میں لگائیں گے۔ تو میں نے کہا بھائی کسی اور موقع پر پیسے لے لینا، اس بدعت کے لیے مجھ سے پیسے مت لو، بس ذریعہ تو میں بھی بن جاؤں گا نا۔ تو ہمیں غور و فکر اس بات پر کرنی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا کیا ہے اور ہم کر کیا رہے ہیں۔ ہمارے گھر کے کسی بڑے بزرگ اگر کہیں کہ بیٹا مجھے پانی دے دو اور وہ پانی مجھے پینا ہے، تو ہم اس کو گلاس میں لا کر دیں گے، یا ہم گلاس میں پانی لے کر ڈھول تاشے بجا کر ناچ گانے کر کے ڈینس کرتے ہوئے ہم اس کے سامنے پانی لا کر پیش کریں گے؟ بتائیے۔ محبت کا تقاضا تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ 2 رکعت نماز پڑھی جاتی، اپنی زندگی پر غور و فکر کیا جاتا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنایا جاتا، اور کل کا دن ایسا ہونا چاہیے تھا کہ یہ جو کمیٹی والے ہیں ان کو یہ ہونا چاہیے تھا، کرنا چاہیے تھا کہ وہ سیرت کے کچھ پمفلیٹ بنواتے اور اس میں اللہ کے نبی کی سیرت کو آسان زبان میں لکھتے اور اس کو چھپواتے، اور ہر گلی، ہر محلے، ہر بچے، ہر بوڑھا، ہر نوجوان، ہر دکان میں بانٹتے، اور یہ کہتے کہ مجھے 10 روپے، 20 روپے، 50 روپے دیجئے تاکہ ہم آئندہ جو 12 ربیع الاول آئے اس میں ہم کوئی سیرت کی کتاب شائع کر سکیں، ہم کسی سیرت پر بہترین ڈاکومنٹری تیار کر سکیں، بہترین ایک نظام تیار کر سکیں، لوگوں کو سیرت کی تعلیم دے سکیں۔ یہ کام ہمیں کرنے چاہیے تھے۔ یہ نہیں کہ اللہ کے نبی کی سیرت کی آڑ میں، اللہ کے نبی سے محبت کی آڑ میں ہم اپنے سر کے اوپر اور گناہ مول لے لیں اور ہم عذاب مول لے لیں، اور اللہ کے نبی سے ہم آخرت میں قیامت کے دن پر اللہ کے نبی کی سفارش کے بجائے اللہ کے نبی کی سفارش ہمارے خلاف ہو، ہم اس کے دعوے دار بن جائیں۔ ہمیں اس بات پر اپنی زندگیوں کو سیریس طور پر سوچنا چاہیے اور غور و فکر کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، میں اس حدیث کو بتا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تتخذوا قبری عیدا، کہ تم میری قبر کو عید مت بتاؤ، میری قبر کو عید مت بناؤ۔ عربی میں کوئی ایسا لفظ میلے کے لیے نہیں ہے جس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو اللہ کے نبی کہتے لا تتخذوا قبری میلہ، لا تتخذوا قبری عیدہ کہا اللہ کے نبی نے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم میری قبر پر میلے، گانے بجانے، یہ ڈی جے اور یہ خرافاتیں جو ہوتی ہیں یہ سب بالکل بھی مت کرنا۔ یہ اللہ کے نبی کی وصیت اور نصیحت ہے ہم سب کے لیے۔ آج ہمیں اپنی زندگیوں میں یہی غور و فکر کرنا ہے کہ اگر میرے بھائیوں سچی محبت اللہ کے نبی سے ہے تو بالکل کرنا چاہیے۔ اگر ہمارے دلوں میں اللہ کے نبی سے بالکل محبت ہے تو ہمیں آج اس مجلس میں عہد کر کے یہ اٹھنا ہے کہ آج سے کبھی میرے چہرے پر استرا نہیں چلے گا، آج سے کبھی میرے چہرے سے اور میرے سر سے کبھی ٹوپی نہیں ہٹے گی، اور اگر ہمیں طاقت دے اور معاشرہ ہمیں اجازت دے اور اگر آسانی ہو تو ہم اپنے چہرے پر اللہ کے نبی کی محبت کو اس طریقے سے ظاہر کریں گے کہ ہمارے چہروں پر پگڑی ہوگی، اور ہمارا جو لباس ہوگا وہ اللہ کے نبی کا لباس ہوگا، ہمارے جو معاملات ہوں گے وہ اللہ کے نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق معاملات ہم کریں گے، ہمارا جو معاشرہ ہوگا وہ اللہ کے نبی کے کہنے کے مطابق ہوگا۔ اگر ہم یہ کام کر لیتے ہیں تو واقعی اللہ کے نبی کو یہ خبر پہنچائی جائے گی، نام کے ساتھ پہنچائی جائے گی، اور باقاعدہ دلیل کے ساتھ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نام کے ساتھ فرشتے اللہ کے نبی کو کہتے ہیں کہ آپ کے فلاں امتی نے جو فلاں کے بیٹے ہیں اور جو فلاں کے پوتے ہیں انہوں نے آپ کے لیے یہ کارنامہ انجام دیا ہے، تو اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ تم گواہ رہنا، قیامت کے دن میں ان کی سفارش کروں گا۔ تو ہمیں یہ کام کرنے ہیں جس سے ہماری سفارش ہو سکے۔ ہمیں یہ کام نہیں کرنا ہے کہ اللہ کے نبی فلاں کے بیٹے، فلاں کے پوتوں نے انہوں نے ڈی جے گانے بجانے کا انتظام کیا تھا، اور سبحان اللہ خوبصورتی کا کیا کہنا، آج کل تو ایسا ٹرینڈ چلا ہے یوٹیوب اور فیس بک اور واٹس ایپ کے ذریعے کہ وہ عورتیں جن کے اوپر پردہ لازم ہے، جن کی آوازوں کو سننے کے تعلق سے، جن کی آوازوں کے تعلق سے امہات المؤمنین، میری اور آپ کی جو مائیں ہیں، اللہ کے نبی کی جو بیویاں ہیں، جو ازواج مطہرات ہیں، ان کے تعلق سے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ تم اپنی آوازوں کو پست رکھا کرو، اپنی آوازوں کو نیچی رکھا کرو۔ آج ہم دیکھتے ہیں اپنے معاشروں میں عورتیں جو خوبصورت ہیں، جو اب میک اپ وغیرہ کر کے اتنا میک اپ کیے ہوئے ہیں
کہ وہ لاکھوں روپے کا میک اپ ہوگا اور وہ اللہ کے نبی کی شان میں نعتیں پڑھتے ہیں. بتائیے یہ اللہ کے نبی کو اس سے خوشی ہوگی یا اللہ کے نبی کو اس سے ناراضگی ہوگی؟ ہمیں اس بات پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں آج سے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ اس طریقے کی چیزیں ہم بھی یہاں رہے ہیں، آپ کے محلے کے ہیں، آپ کے علاقے کے ہیں، ہم نے کبھی اس سے پہلے اس طریقے خرافاتیں نہیں دیکھی، نہ ہم نے سنی، لیکن اب یہ ہونے لگا ہے تو ہونے لگا ہے، بڑی اچھی بات ہے. لیکن ہمیں اس پر سوچنا ہے کہ طریقہ وہ ہونا چاہیے جو طریقہ اللہ کے نبی کو پسند ہے، اور جو طریقہ اللہ کے نبی کو پسند نہیں ہے اگر اس پر لوگ کچھ مضر ہیں اور کچھ مصر ہیں اور کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں بھی تو سوچنا چاہیے. اللہ نے عقل دی ہے، اللہ نے دماغ دیا ہے کہ آخر کوئی آدمی جا رہا ہے تو اس کے پیچھے لگنا ہے یا نہیں لگنا ہے، اسی کے لیے اللہ نے دماغ دیا تھا. اللہ نے دماغ صرف ایک روٹی کھانے کے لیے نہیں دیا تھا، یہ دیا تھا کوئی آدمی جا رہا ہے تو یہ صحیح کر رہا ہے یا غلط کر رہا ہے، اس کے لیے دیا تھا. ہمیں اس کا فیصلہ کرنا ہے اور اسی کے مطابق اپنی زندگیوں پر عمل کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.